قرآن کیوں سچا کتاب ہے اور ایسے کون سی بات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن رب کائنات کی طرف سے نازل کردہ سچا اور پکا کتاب ہے۔ دنیا میں ہزاروں مذاہب موجود ہیں اور ہر مذہب کے ماننے والے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سچا رب کائنات کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، لیکن مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ روئی زمین پر کوئی بھی رب کائنات کی طرف سے سچا اور پکا نازل کردہ کتاب نہیں، یا تو تحریف شدہ ہے یا انسانوں کی بنائی گئی کتب ہے۔ لیکن قرآن میں ایسے کون سی بات ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ رب کائنات کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے؟ تو ناظرین، قرآن کوئی سائنسی کتاب نہیں، لیکن اس میں کچھ سائنسی شواہد ایسے ملتے ہیں جو 1400 سال پہلے قرآن نے بتا دیا تھا لیکن سائنس نے آج صحیح طور پر ثابت کیا۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے ایکسپینڈنگ یونیورس، کائنات کی پھیلاؤ۔ 1400 سال پہلے انسانی تصور تھا کہ کائنات سٹیٹک یعنی ساکن ہے۔ پھر 1929 میں ایڈوین ہوبل آیا اور ٹیلیسکوپ کے ذریعے ثابت کیا کہ کہکشائیں ایک دوسری سے دور جا رہی ہیں۔ اٹ مین دیٹ کہ کائنات کی پھیلاؤ ہو رہی ہے۔ اور 1400 سال پہلے قرآن نے بتا دیا تھا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنی دست قدرت سے بنایا اور ہم ہی ہیں اسے پھیلاؤ دینے والے۔ 1400 سال پہلے قرآن نے بتا دیا تھا کہ کائنات کی پھیلاؤ ہو رہی ہے اور سائنس نے آج ثابت کیا۔ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ کلام رب کائنات کی طرف سے سچا اور پکا ہے۔ دوسری نمبر پر ہے بگ بینگ تھیوری۔ جدید کاسمولوجی کے بگ بینگ تھیوری کے مطابق شروع میں کائنات کی تمام مادہ ایک انتہائی کثیف اور باہم جڑے ہوئے نقطے یعنی سنگولیرٹی کی شکل میں موجود تھا۔ ایک عظیم دھماکے سے الگ ہو اور کائنات کی شکل اختیار کر لیا۔ 1400 سال پہلے قرآن نے بتا دیا تھا کہ کائنات کی تمام مادہ ایک سنگولیرٹی کی شکل میں تھا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کفار نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان باہم جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا؟ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رب کائنات کی طرف سے قرآن سچا اور پکا کتاب ہے۔ اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور تضاد پایا جاتا، لیکن کوئی بھی تضاد نہیں۔ تیسری نمبر پر ہے ایمبریالوجی، رحم مادر میں جنین کے مراحل۔ قرآن نے 1400 سال پہلے رحم مادر میں جنین کی مراحل کی وضاحت کی ہے جو نہ سائنس اور نہ سائنسی آلات۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ پہلا مرحلہ ہے علقہ، دوسرا مرحلہ ہے مضغہ، تیسرا مرحلہ ہے عظام اور آخر میں ہڈیوں کو گوشت چڑھانا۔ علقہ کیا چیز ہے؟ جون کی طرح چپکنے والی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ علقہ۔ اور سائنس کے نزدیک جنین پہلے مرحلے میں جون کی طرح دیوار پر چپکا ہوا ہوتا ہے اور خون حاصل کر لیتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے مضغہ۔ مضغہ کیا چیز ہے؟ جس کو چیوڈ لمپ کہتے ہیں یعنی دانتوں سے چبایا ہوا گوشت۔ اور سائنس کے نزدیک جنین دوسرے مرحلے میں چبایا ہوا گوشت کی طرح ہوتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے عظام یعنی ہڈیاں۔ تیسرے مرحلے میں ہڈیاں بن جاتی ہیں اور سائنس کے نزدیک بھی یہی ہے کہ پہلا ہڈیاں بن جاتی ہے اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ اور قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا ہے کہ پہلا ہڈیاں بن جاتی ہے اور پھر ہڈیوں کو گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ چوتھی نمبر پر ہے بیریئر بٹوین ٹو سیز یعنی دو سمندروں کا نہ ملنا۔ قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا مرج البحرین، اس نے دو سمندروں کو روانہ کیا، یلتقیان جو ملتے ہیں، بینہما برزخ ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، لا یبغیان جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا لیکن سائنس نے آج وضاحت کی ہے کہ دونوں سمندروں کی درجہ حرارت، ڈینسٹی اور نمکیات کی فرق کی وجہ سے ایک سرفیس ٹینشن کی دیوار بن جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ فوراً ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔ پانچویں نمبر پر ہے آئرن اوریجن یعنی لوہے کی اصلیت۔ قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، یعنی ہم نے لوہے کو اتارا ہے اور سائنس نے آج ثابت کیا ہے کہ لوہا زمین کے عنصر سے نہیں ہے، یہ نظام شمسی سے باہر ستاروں کی بڑی دھماکوں سے شہاب ثاقب کے ذریعے زمین پر اترا ہے۔ اور قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے کہ یہ زمین کا عنصر نہیں ہے، یہ ہم نے کیا ہے؟ انزلنا، نازل کیا ہے، اتارا ہے۔ چھٹی نمبر پر ہے سولر آربٹ یعنی سورج کا اپنی مدار میں گردش کرنا۔ ایک وقت تھا جو سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ سورج ساکن ہے اور زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن آج سائنسدانوں نے ثابت کیا ہے کہ سورج بھی اپنی مدار میں 225 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گردش کر رہی ہے۔
اور قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہ وہی ذات ہے جس نے دن رات کو پیدا کیا، شمس و قمر کو پیدا کیا، اور ہر ایک اپنی مدار میں گردش کر رہی ہیں۔ قرآن نے 1400 سال پہلے یسبحون یعنی تیر رہی ہے، گردش کر رہی ہے بتا دیا ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے فنگر پرنٹس یونیکنیس۔ 1880 میں سر فرانسس گولٹن نے فنگر پرنٹس کی نظام کو دریافت کیا اور یہ ثابت کیا کہ دنیا کے تمام انسانوں کی انگلیوں کی نشانات ایک دوسری سے بالکل مختلف ہیں، حتیٰ کہ دو جوا بچوں کی بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اور قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا، بلکہ ہم اس کی پوروں تک بالکل ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔